اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا، بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ جن کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس عظیم الشان مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ یوں تو ہمارے پیارے آقا جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپائے معجزہ ہے، سراپائے کمال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنا کر دنیا میں بھیجا، سید الانبیاء بنا کر دنیا میں بھیجا، خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا، وجہ تخلیق کائنات بنا کر دنیا میں بھیجا، کم و پیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کی شریعتوں کا جامع بنا کر میرے مصطفیٰ کو بھیجا کائنات کے اندر۔ لیکن چونکہ یہ قانون قدرت تھا کہ جس آپ سے پہلے جس بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں منصب نبوت یا منصب رسالت عطا فرمایا تو انہیں اللہ کریم نے مختلف معجزات عطا فرمائے۔ تو اب حضور علی نبینا علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ وجہ تخلیق کائنات کا معنی یہ ہے کہ جس کو خود میرے مصطفیٰ کریم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ میرے رب نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محبوب لولا کلم خلقت الجن والانس، کہ محبوب اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، آپ کے وجود سے اس کائنات کو برکت عطا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں جنوں اور انسانوں کو پیدا نہ کرتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو انسانیت کا وجود اس کائنات میں آیا ہے یہ وجود مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ لولا کلم خلقت الافلاک، کہ محبوب اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں 7 آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، 7 زمینوں کو پیدا نہ کرتا۔ اظہرت الربوبیہ کے بھی الفاظ آئے ہیں، اپنے آپ کو اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو پتہ چلا کہ کائنات کے جتنے جلوے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں یہ وجود مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے وجود کی برکت سے اس کائنات کو اتنے انعامات عطا فرمائے۔ زمینوں پہ جو احسانات ہیں وہ احسان مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آسمانوں پہ جو احسانات ہیں یہ احسان مصطفیٰ کا صدقہ ہے، انسانیت پہ جو احسانات ہیں یہ احسان مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اسی طریقے سے فرشتوں پہ جو احسانات ہیں یہ احسان مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جنات پر جو احسانات ہیں وہ احسان مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو کائنات میں جو بھی کائنات کو عزتیں ملی ہیں، شرف ملے ہیں، کمالات ملے ہیں، عظمتیں ملی ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ جب اتنی عالی مرتبت ذات، اتنی عظیم ذات کہ جن کی صفات، جن کے کمالات، جن کی عظمتوں کو بیان کرنا یہ کسی انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، نہ کسی عقل میں اتنی گہرائی اور گہرائی موجود ہے
نہ کسی کے علم کے اندر اتنا جو ہے وہ علم موجود ہے کہ وہ مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کو بیان کر سکے۔ اب وہ ذات جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ ذات جو سید الانبیاء ہے، وہ ذات جو امام الانبیاء ہے، ضروری تھا کہ اس ذات کو اللہ کی طرف سے معجزہ بھی کوئی ایسا عطا کیا جاتا کہ کائنات عالم میں وہ تمام معجزات کا جامع ہو۔ تو جس طرح ہمارے آقا علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے، جس طرح ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام بلند ہے، جس طرح ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت بلند ہے، جس طرح ہمارے آقا علیہ السلام کی رفعت بلند ہے کہ جس کا احاطہ ذہن کے اندر لانا یا احاطہ تحریر کے اندر لانا یا احاطہ کلام کے اندر لانا یا احاطہ فکر و خیال کے اندر لانا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ محبوب کو معجزہ بھی ایسا آتا۔ اسی لیے علماء اور محدثین نے بڑی پیاری ایمان افروز بات آپ کے سب خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھتے ہیں تو کیا درود پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کے جہاں اور کمالات ہیں، وہاں پر ایک کمال کیا ہے؟ نبی امی ہے۔ کیا ہے نبی امی کا معنی؟ کیا ہے نبی امی کا معنی؟ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جڑا مصطفیٰ کا استاد بن سکے۔ کیوں؟ کہ کائنات کو جو فضیلتیں ملی ہیں وہ ذات مصطفیٰ کے ذریعے ملی ہیں۔ کائنات کو جو عظمتیں ملی ہیں یہ وجود مصطفیٰ کی برکت ہے۔ کائنات کو جو رفعتیں ملی ہیں یہ رفعت مصطفیٰ کی برکت ہے۔ کائنات کو جو انوار ملے ہیں یہ نور مصطفیٰ کی برکت ہے۔ اور اگر دنیا میں کوئی میرے مصطفیٰ کریم کا ٹیچر ہوتا یا مصطفیٰ کریم کو پڑھاتا تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ بھائی تم بہت فضائل بیان کرتے ہو اپنے نبی کے، بڑی عظمتیں بیان کرتے ہو اپنے نبی کی، تمہارے نبی کو پڑھانے والا تو فلاں شخص ہے، فلاں شخص نے تمہارے نبی کو پڑھایا ہے، فلاں شخص تمہارے نبی کا استاد ہے۔ تو حضور علیہ السلام پہ چونکہ شریعت کو مکمل کرنا تھا، آپ پر نبوت کو تمام کرنا تھا، آپ پر کمالات کو تمام کرنا تھا، آپ پر معجزات کو تمام کرنا تھا، آپ پر رفعتوں کو تمام کرنا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ ایسا عالی مرتبت محبوب دنیا میں بھیجا جائے کہ جس کی نہ کمالات کا کوئی اندازہ لگا سکے، نہ فضائل کا کوئی اندازہ لگا سکے، نہ معجزات کا کوئی اندازہ لگا سکے، نہ عظمتوں کا کوئی اندازہ لگا سکے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے محبوب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ محبوب کو جو اللہ نے کائنات و ما فیہا کا جو علم عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھا کر آپ منبر پر بیٹھے، آپ نے کائنات کے فضائل، اللہ نے اس ساتوں زمینوں کو جو خزانے عطا کیے، ساتوں آسمانوں کو جو خزانے عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے ابتدائے عالم سے لے کر قیامت تک جو کچھ رب نے پیدا کیا ہے اور جو کرنا تھا میرے مصطفیٰ نے سارا بیان کر دیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ما کانا و ما یکون، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ نے نماز پڑھا کے منبر پر بیٹھے، ظہر پڑھا کر بیٹھے، عصر کا ٹائم ہو گیا، منبر سے اٹھ کے عصر پڑھائی، پھر پڑھا کر پھر منبر پر بیٹھے، پھر واز شروع کر دیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب پڑھا کر پھر بیٹھے، عشاء کا ٹائم ہو گیا، عشاء پڑھا کر پھر بیٹھے، فجر کا ٹائم ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ مسلسل 24 آور تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات عالم کے اندر جو خدا نے حقائق پیدا کیے ہیں، دقائق پیدا کیے ہیں، عظمتیں پیدا کی ہیں، رفعتیں پیدا کی ہیں، خزانے پیدا کیے ہیں، میرے مصطفیٰ نے سب ما کانا و ما یکون کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے، میرے مصطفیٰ نے سارا بیان کرنا۔ اب وہ شخص جو نبی امی ہے، جو دنیا میں کسی کے پاس پڑھا نہیں، کوئی دنیا میں اس کا استاد نہیں، وہ محبوب علیہ السلام ما کان و ما یکون کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، قیامت تک ایک ایک چیز کا خلاصہ بیان فرما رہے ہیں اور مسلسل بیان فرما رہے ہیں۔
یہ کیا ہوا، یہ علم کہاں سے آیا؟ اس کا اعلان پھر اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تو کوئی ایسا ٹیچر ہے ہی نہیں، دنیا میں تو کوئی ایسا دماغ ہے ہی نہیں جو میرے مصطفیٰ کو ٹیچ کر سکے، کیونکہ مصطفیٰ کو خدا نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو جس طرح چاہا جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا، تو پھر فرمایا کہ پھر کیا فرمایا؟ پھر خود ہی اعلان کیا کہ یہ جو میرے مصطفیٰ کائنات کے خزانوں کو، کائنات کے حقائق کو، کائنات کے دقائق کو، اور پھر تو انتہا ہی ہو گئی، یہ تو خالی ایک باز کی بات ہے۔ پھر آگے جاؤ تو جب معجزہ معراج عطا فرمایا تو میرے مصطفیٰ پہلے زمینی حقائق کو بیان کر رہے تھے، اب آسمانی حقائق کو بھی بیان کر رہے ہیں، اب جنت کو بھی بیان کر رہے ہیں، جہنم کو بھی بیان کر رہے ہیں، جنت کی وادیوں کا جو ہے، جنت کی وادیوں کا جو ہے وہ محل وقوع بھی بیان کر رہے ہیں، جہنم کی گہرائی، جہنم کے ایندھن اور جہنم کی شدت اور جہنم کی حدت اور جہنم کا جو محل وقوع ہے اس کا بھی نقشہ میرے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ کائنات میں کوئی شے ایسی تھی ہی نہیں، چاہے اس کا تعلق زمین سے ہو، آسمانوں سے ہو، یا زیر زمین ہو، یا زمین کے اوپر ہو، یا ساتواں آسمانوں کے اوپر ہو، کوئی بھی شے میرے مصطفیٰ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو خود قرآن کا علم عطا فرمایا، اور قرآن میں کیا ہے؟ اللہ نے کائنات کے علوم بیان کر دیے۔ تو اب ایسا محبوب جس کا انتخاب بھی رب نے خود فرمایا کہ اس ذات پر میں نے نبوت کو تمام کرنا ہے، اس ذات پر رسالت کو تمام کرنا ہے، اس ذات پر جو ہے وہ اپنی نعمتوں کو تمام کرنا ہے، اس ذات کے اوپر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا تاج اس ذات کو پہنانا ہے، اور اس ذات پر اپنی تمام نعمتوں کو تمام کرنا ہے، اس ذات پر جس پر دین مکمل کرنا، جس پر نبوت مکمل کرنا، جس پر رسالت مکمل کرنا، جس پر آسمانی کتب کو مکمل کرنا تھا، اس ذات کے لیے ضروری تھا کہ وہ ذات بھی ایسی ہوتی جو سراپائے صفات ہو، سراپائے کمالات ہو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپائے معجزات ہو، اور وہ ذات کون سی ذات ہے؟ وہ ذات ہمارے پیارے آقا جناب سید العالمین محمد رسول اللہ۔ اب جیسی ذات، جیسا مقام، جیسا مرتبہ، اسی طریقے سے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، ضروری تھا کہ اس ذات کو، اس محبوب کو معجزہ بھی ایسا عطا کر دیا جائے کہ جو تمام معجزات کا جامع ہو، اور جس کے اندر قیامت تک کے لیے انسانیت کا جو ہے وہ اصول واقعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو معراج شریف کا معجزہ عطا۔ اچھا، معراج بظاہر آپ کے سنتے ہیں کہ معراج کیا ہے؟ معراج یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے، یوں سمجھ لیں کہ رب کریم نے اپنے محبوب کا ایک وزٹ کا اہتمام کیا، اور وزٹ بھی ایسا اہتمام کیا کہ اس کے اندر کسی دنیا کے کسی بادشاہت، دنیا کے کسی حاکم نے اس کا اہتمام نہیں کیا تھا، اس کا اہتمام اللہ نے اپنی شان کے مطابق کیا تھا۔ حضرت جبریل آ گئے، میکائیل آ گئے، اسرافیل آ گئے، عزرائیل آ گئے، نہ صرف خود اکیلے آئے، ایک روایت کے مطابق 70,000 ملائکہ کو لے کر زمین پر آ گئے، اور مصطفیٰ کریم کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ۔ اچھا، حضور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی چچا ذات بہن حضرت ام ہانی کا گھر جو بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے تھا، وہاں پر تھے۔ اس رات کو حضور اپنے گھر میں نہیں تھے، تو اللہ نے جبریل سے فرمایا کہ جا کے میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو جبریل علیہ السلام دروازے پہ دستک دینے کے بجائے چھت کے ذریعے آپ اندر گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا، اور حضور علیہ السلام کے پاؤں کو جب جبریل کے ہونٹوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو آپ کی آنکھ کھلی۔ اب اس میں علماء محدثین نے لکھا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام اس دن اپنے گھر میں کیوں نہیں تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول نافذ کر دیا تھا کہ میرے نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ داخل ہو۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی
الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو، نبی کے گھر میں اس وقت تک کوئی داخل نہیں ہو سکتا الا ان یؤذن لکم، کہ جب تک کہ محبوب اسے خود اجازت نہ دیں۔ اب حضور تو آرام فرما رہے تھے، اجازت کیسے دیتے؟ خدا کی طرف سے پابندی ہے کہ بغیر اجازت کے مصطفیٰ کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اس دن حضرت ام ہانی کے گھر میں سونے کی یہ بھی حکمت تھی کہ جبریل نے آنا تھا، تو اس لیے چھت کے ذریعے جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جو معراج کرائی گئی، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاریخ نبوت اور تاریخ انسانیت، حتیٰ کہ پوری کائنات کا ایک ایسا مخیر العقول واقعہ ہے کہ جس کی کوئی نظیر، کوئی مثال، کوئی تمثیل، کوئی ایگزامپل اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ صرف محبوب کے لیے خاص تھا، اور اس کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جو رب کریم نے کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، قرب سب سے بڑا معجزہ تو یہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے حسن مطلق کا دیدار کرایا۔ سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ اپنے محبوب کو اپنے قریب بلایا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے معجزات اور کمالات عطا فرمائے تھے، اور ان میں معجزہ معراج جو ہے یہ تقریباً قرآن حکیم فرقان مجید میں متعدد مقامات پر اللہ نے اشارت النص کے طور پر، دلالت النص کے طور پر اور نص قطعی کے طور پر معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختلف انداز میں بیان کیا۔ مثلا آپ کی جو زمینی معراج تھی اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم فرقان مجید میں 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں خود بیان کیا۔ کیوں؟ سفر کا اہتمام بھی خود کیا تھا، بیان بھی اللہ فرما رہا ہے۔ اب باقی ساری باتیں چھوڑ دیجئے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، سوچ بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے۔ مجھے بتائیں اس ذات کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو لے جانے والی ذات بھی خود رب کی ہو، اور اس کے سفر کی جزیات کو خود اللہ بیان فرما رہا ہے۔ بیان کرنے والی بھی ذات اللہ کی ہے، پڑھانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے ایک مقام پر فرمایا کہ واللہ یؤتی وانا قاسم۔ حضور نے فرمایا اللہ اپنے خزانوں سے بے حساب مجھے عطا فرماتا ہے، میں اپنی امت پر بے حساب تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، مصطفیٰ کی تقسیم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ تقسیم جو مصطفیٰ عطا کرتے ہیں یہ آپ کے وصال کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، کیونکہ قیامت تک کے لیے زمانہ مصطفیٰ کا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ اعتقاد اور ایمان ہے کہ قیامت تک جس کو جو بھی نعمت ملے گی اللہ کی طرف سے، قیامت تک جس کو جو عزت ملے گی، قیامت تک جس کو جو علم ملے گا، قیامت تک جس کو جو منصب اور مرتبہ اور اقتدار اور اختیار ملے گا، یہ عطا ہے میرے مصطفیٰ کی۔ کیوں؟ واللہ یؤتی وانا قاسم، رب مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ کسی کو حکومت دے دی، کسی کو ریاست دے دی، کسی کو علم دے دیا، کسی کو ولایت دے دی، کسی کو جو ہے وہ اپنا قرب عطا فرما دیا۔ اور اسی طریقے سے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی، پھر اس کو حضور نبی علیہ السلام مختلف ادوار کے اندر تقریباً 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد کا جو آپ کا جو زمانہ ہے، اس 23 سالہ زمانے میں مختلف انداز میں امت کے ذہنی استعداد کے مطابق حضور علیہ السلام واقعہ معراج کو بیان کرتے رہے۔ جیسے جیسے واقعات رونما ہوتے رہے، جیسے جیسے لوگوں کے ذہن کے اندر کوئی مسئلہ بٹھانا تھا، کوئی دینی تعلیم ان کے ذہن کے اندر بچھانی تھی، تو حضور علیہ السلام معراج کا ایگزامپل دیتے، معراج کی مثال دیتے کہ شب معراج کو یہ واقعہ میرے رب نے مجھے اس طرح دکھایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ تقریباً 30 سے زائد صحابہ اکرام، کتنے؟ 30 سے زائد صحابہ اکرام وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو، معجزہ معراج کو براہ راست نبی پاک سے روایت کیا۔ حالانکہ بعض احادیث آتی ہیں ایسی ہیں کہ جو کسی ایک صحابی سے روایت ہیں، بعض ایسی ہیں جو کسی دوسرے صحابی سے روایت ہیں، بعض ایسی احادیث ہیں جو مختلف جو مواقع کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ایسا ہے
کہ اس کو نبی پاک کے 30 سے زائد صحابہ نے اس کو روایت کیا اور براہ راست مصطفیٰ سے سن کر اس کو روایت کیا. ایک واقعے کے مطابق اتنے زیادہ راویوں کا ہونا یہ بھی اس واقعے کی صداقت کے اوپر دلیل کرتا ہے، اس کی عظمت کے اوپر دلیل کرتا ہے، اس کی اہمیت پر دلیل کرتا ہے. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینی معراج کو اللہ نے بیان فرمایا، اور سورۃ النجم کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آسمانی معراج کو بیان فرمایا. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سورہ نجم کی آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک 18 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارت النس کے طور پر، نس قطعی کے طور پر، دلالت النس کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معراج کو بیان فرمایا، اور حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے رب سے جو قرب تھا اس کو بیان فرمایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے رب کے قرب خاص میں گئے تو اللہ اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میرا محبوب جب چمٹ کر اپنے رب سے مل رہا تھا تو کیا تھا؟ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس طریقے سے اپنے رب کے ساتھ آپ چمٹ چکے تھے کہ جس طرح کہ دو تلواروں کو آپس میں ملایا جائے تو بیچ میں وقفہ نظر نہیں آتا، اس طرح محبوب اپنے رب کے جلوائے حق میں گم ہو گئے. اور یہ قرب کون بیان کر رہا؟ اللہ بیان فرما رہا ہے قرآن کے اندر سورہ نجم کے اندر. اور جب حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حسن مطلق کے اندر گم تھے، اپنے رب کے حسن مطلق کو دیکھ رہے تھے، اللہ اپنے رب کے حسن مطلق کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل گم کر چکے تھے. اور اس منظر کو بھی اللہ رب العالمین خود بیان فرما رہا ہے کہ جب میرا محبوب میرے حسن مطلق کے جلووں میں گم تھا نا، تو محبوب کی کے انہماک کا یہ عالم تھا، محبوب کی دلچسپی کا یہ عالم تھا، محبوب کی توجہ کا یہ عالم تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فوکس تھا اس فوکس کا یہ عالم تھا کہ اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. عام حالات میں ہماری یہ جو آنکھ ہے یہ 1 منٹ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ جھپکتی ہے، کبھی ہم گنتی نہیں کر سکتے. آنکھ جھپکتی رہتی ہے نا، آنکھ جھپکتی ہے 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں کئی دفعہ کتنی دفعہ جھپک جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے جس وقت میرا محبوب میرے حسن مطلق میں گم ہوا نا، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ محبوب کے جلووں پر فوکس ہو گئی. کیسے فوکس ہوئی؟ ما زاغ البصر وما طغى، نہ نظر ادھر ہٹی، نہ نظر ادھر ہٹی، نہ نظر آگے بڑھی، نہ نظر پیچھے ہٹی، نظر جلوائے حق میں گم تھی، بس محبوب کی نظریں تھی اور رب کا چہرہ مطلق تھا، رب کا حسن مطلق تھا. یہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے انہماک کا کیا عالم تھا. اور یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ حضور کیا وجہ ہے کہ آپ کو سانپ کاٹ رہا تھا، آپ کی ایڑی پر مسلسل ڈنگ مارے جا رہا تھا، آپ کے جسم میں زہر پھیل رہا تھا، اور آپ کو نہ چیخ نکلی، نہ آپ چلائے، نہ آپ روئے، نہ کچھ، آپ صرف اور صرف محبوب کو دیکھتے رہے، آپ کی آنکھ نے جھپکنا بھی چھوڑ دیا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اتنے آپ نے جو ہے وہ تکلیف کیوں محسوس نہ کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے بیان فرمایا کہ میرا محبوب جب مجھے دیکھ رہا تھا تو ما زاغ البصر وما طغى، تو بس پورے جسم کو اس کا ایک آسان ترجمہ ما زاغ البصر وما طغى کا آسان ترجمہ کیا ہے کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حسن مطلق کا دیدار کر رہے تھے تو نبی کا پورا جسم نبی کی آنکھ بن گیا تھا. کیا بن گیا تھا؟ نبی کے ہاتھ نبی کی آنکھ بن گئے تھے، نبی کی انگلیاں نبی کی آنکھ بن گئی تھی، نبی کے بال نبی کی آنکھ بن گئے تھے، نبی کے پورے جسم نبی کی آنکھ بن گیا تھا. کیوں؟ کہ اس وقت ما زاغ البصر وما طغى، اپنی ہستی کو مٹا کر اپنے رب کے دیدار کے اندر میرے مصطفیٰ کو، یہ تھا وہ انہماک، یہ وہ توجہ تھی، یہ وہ جذبہ تھا کہ جس کے تحت میرے مصطفیٰ نے اپنے رب کا دیدار کیا. اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب سرکار کا چہرہ انور میری گود میں تھا اور میری نگاہیں صرف حضور کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس وقت ایک سانپ کیا ہزاروں سانپ بھی کاٹتا، میرے سامنے تو وہ منظر تھا
کہ جب محبوب اپنے رب کو دیکھ رہے تھے تو اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، تو میں تو اپنے محبوب کے چہرہ انور کو، چہرہ وضحا کو دیکھ رہا تھا، میں محبوب کے ان چہروں ان انوار کے اندر گم تھا، تو مجھے سانپ کی کیا پرواہ آتی؟ ایک سانپ کیا ہزاروں سانپ بھی کاٹ جاتے، میرے جسم کا جو وہ بالکل کاٹ کے الگ الگ کر لیتے، اس کی بھی مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی صدیق کا پورا جسم آنکھ بن کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ ہے دیدار، اس کو دیدار مرشد کہتے ہیں، اس کو دیدار حق کہتے ہیں، کہ جو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے رب کا دیدار کیا وہ کیا تھا؟ جلوائے حق تھا وہ، اور جلوائے حق کے اندر آپ کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے۔ تو اس کو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ایسا عظیم و شان معجزہ معراج آپ کو عطا فرمایا۔ اچھا، اس معجزہ جلوائے حق عطا کرنے سے پہلے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جو اپنی کائنات پیدا کی ہے، یعنی اللہ کے سوا ہر وہ شے جس کو رب نے خلق کیا ہے اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ پتھر یہ مخلوق ہے، یہ سٹینڈ یہ مخلوق ہے، یہ کمپیوٹر یہ مخلوق ہے، یہ سامنے سٹینڈ ہے یہ مخلوق ہے، یہ جو انسان بیٹھے ہیں مخلوق ہیں، یہ زمین مخلوق ہے، ساتوں زمینیں مخلوق ہیں، سمندر مخلوق ہے، سمندری مخلوق ساری مخلوقات ہے، آسمانی مخلوق ساری مخلوق ہے۔ آسمان کے اوپر جو خدا نے چاہے فرشتے پیدا کیے ہوں یا حوریں پیدا کی ہوں یا جنت کو پیدا کیا ہو یا جہنم کو پیدا کیا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جو بھی شے خلق کی ہے وہ مخلوق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، اس پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کرائی ہے، رب کریم نے کائنات جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، اچھا ہر جو بھی شے اللہ نے پیدا کی ہے، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ سمندری مخلوق ہو یا ساتوں آسمان کی مخلوق ہو یا ساتوں زمینوں کی مخلوق ہو، جو بھی شے جس کو اللہ نے خلق کیا ہے ہر ایک کے پیچھے خدا کی کوئی نہ کوئی حکمت شامل ہے۔ کیا شامل ہے؟ اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت شامل ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے جس انداز سے پیدا کیا وہ اسی پر خوش ہے کہ اللہ کی مرضی سے پیدا ہوا ہوں، اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا۔ اسی لیے میں نے گزشتہ یہ جو منڈے کو ہماری محفل ہوتی ہے تو اس میں نے حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کیا فرمایا؟ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، یا کسی کی مصیبت یا کسی کی آزمائش کے اوپر کبھی خوش نہ ہونا۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ خدا اس پر رحم کر دے اور تمہارا تمسخر اڑانے کی وجہ سے، تمہارا مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ وبا، وہ بیماری، وہ ابتلا، وہ آزمائش واپس تمہیں لگ جائے۔ اس لیے جو بھی شے اللہ نے پیدا کی ہے وہ خدا کی مخلوق ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو معراج کی شب اپنے پاس بلانے سے پہلے اللہ نے چاہا کہ میں نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، میں اس کائنات کا شاہکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا تخلیقی شاہکار یہ پوری کائنات ہے، چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو۔ تو اب ضروری تھا کہ دیکھیں کوئی بھی شخص کوئی عمارت بناتا ہے، دنیا کا ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس کو مثال کو تو اس طرف دے ہی نہیں سکتے، لیکن ایک میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 23 سال جو اعلان نبوت کے بعد کے 23 سال ہیں، ان 23 سالوں کے اندر مختلف انداز میں معراج کو بیان کیا۔ کیوں؟ لوگوں کی ذہنی صلاحیت کے مطابق دیکھ کے، تاکہ واقعہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے، تاکہ عظمت ان کے ذہن میں بیٹھ جائے، رفعت ان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ تو دنیا میں کوئی شخص اگر کوئی مکان بناتا ہے یا کوئی محل بناتا ہے یا کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ یار میں اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو بلا کر دکھاؤں تو صحیح کہ میں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو شامیانہ بنا دیا۔ ایک آسمان کے اوپر جتنا آسمان موجود ہے اس کے اوپر اتنا ہی دوسرا آسمان کھڑا کر دیا، اس پہ بھی ستون نہیں۔ اس کے اوپر تیسرا آسمان کھڑا کر دیا، اس پر بھی ستون نہیں۔
اس کے اوپر چوتھا آسمان کھڑا کر دیا، اس پر بھی ستون نہیں، اس کے اوپر پانچواں آسمان کھڑا کر دیا، اس پر بھی ستون نہیں، چھٹا کھڑا کر دیا، ساتواں کھڑا کر دیا، اس پر بھی ستون نہیں۔ اسی طریقے سے پہلی زمین بنائی، دوسری بنائی، تیسری بنائی، چوتھی بنائی، پانچویں بنائی، چھٹی بنائی، ساتویں بنائی۔ تو ساتوں زمینوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جب کوئی ستون نہیں کھڑے کیے، وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اس نے جس طرح چاہا کائنات کو عدم سے وجود عطا کر۔ اب اللہ نے یہ چاہا کہ جب میں نے اس کائنات کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر پھر ہر زمین کی مخلوق الگ، ہر آسمان کی مخلوق الگ، سمندروں کی مخلوق الگ، بحر کی مخلوق الگ، ہر ایک کو جب اللہ نے چاہا کہ میں، اب ضروری تھا کہ رب نے چاہا کہ میں یہ اپنی تخلیق کے شاہکار کو کسی ایسے شخص کو دکھاؤں تو صحیح، کسی ایسی ذات کو تو دکھاؤں جو میرے جلوائے حق کو دیکھ کر، میرے قدرت کے ان شاہکاروں کو دیکھ کر کائنات کو بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، اور معراج سے پہلے ہر ساتوں زمینوں کی سیر کرائی گئی، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مشاہدات کرائے، مشاہدات معراج کیا ہے اور اس میں انسانیت کے لیے کیا درس ہے، یہ انشاءاللہ میں آئندہ بیان میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ ہمیں مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔